موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ دن بھر چلچلاتی دھوپ پڑنے کے بعد شام میں اچانک ہی بادلوں نے آسمان کو ڈھک دیا تھا۔ رانیہ لان میں بیٹھی نگین کا انتظار کر رہی تھی، جو موسم کی رنگینیوں کو دیکھ کر پکوڑے بنانے کے لیے کافی دیر سے کچن میں تھی۔ نگین ٹرالی ہاتھ میں لیے کچن سے نکل رہی تھی جب اچانک ہی حنین نے پیچھے سے اس کی چٹیاں کھینچی اور نگین کے متوقع چیخ برآمد ہوئی، جس پر حنین دل کھول کر ہنسا۔ نگین کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹے بچی تھی، لیکن وہ اس کی شرارت سمجھ کر فوراً ہی سنبھل گئی۔ اوہ ہو، موسم انجوائے کرنے کی بھرپور تیاری کی گئی ہے، اکیلے اکیلے ہی مزے اڑائے جا رہے ہیں۔ ظالمو، ہمیں بھی انوائٹ کر لیتے، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا۔ تمہیں انوائٹ کر کے ہمیں اپنی درگت نہیں بنوانی تھی، رانیہ چٹک کر بولی۔ وہ نگین کی چیخ کی آواز سن چکی تھی۔ ہا ہا ہا، وہ تو میں ویسے بھی بناؤں گا، کیوں نگین؟ وہ شرارت سے کہہ کر نگین کی طرف مڑا اور جھٹ سے ٹرے میں سے پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ نگین اور رانیہ مسکرا کر رہ گئیں۔ اچھا سنو، مووی دیکھنے چلتے ہیں، اب تو میں بور ہو گیا ہوں، لندن میں تو فرصت ہی نہیں ملتی تھی اور یہاں فارغ رہ رہ کر بور ہو گیا ہوں، وہ بیزار سا منہ بنا کر بولا۔ گڈ آئیڈیا، کیوں نہ ہم اس پروگرام میں عروش اور بھائی کو بھی شامل کر لیں، بہت مزہ آئے گا، اس طرح بھائی اور عروش کو بھی کچھ ٹائم مل جائے گا ایک دوسرے کے لیے، رانیہ جھٹ سے بولی۔ میں شور کہ بھائی اب تک عروش کو ایک ڈنر بھی نہیں کروایا ہوگا، حنین نے رانیہ کو سراتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھائی کو کال کر کے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ اتنے اچھے تو ہیں نہیں کہ فوراً ہی مان جائے، رانیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ تم رکو، میں خود کال کرتا ہوں، مجھے پتا ہے وہ میری بات نہیں ٹالیں گے، حنین کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ پودوں کو پانی دیتے ہوئے مالی کے ہاتھ سے اس نے پائپ لیا اور اس کا رخ دونوں کی جانب کر کے باقاعدہ ان پر چھڑکاؤ کرنے لگا۔ خود کو پانی سے بچانے کی سعی میں وہ دونوں پورے لان میں دوڑے لگا رہی تھیں۔ زرتاج کی دوست کی شادی تھی، میر سجاول جانتا تھا کہ زرتاج اس شادی میں ضرور شرکت کرے گی، اس لیے اس نے صبح زرتاج کو راستے میں روک کر تاکید کی تھی کہ آج رات وہ میک اپ اتارے بنا اسی لباس میں اس سے ملنے آئے گی جو اس نے شادی میں زیب تن کیا ہوگا۔ زرتاج اس کی انوکھی نرالی فرمائشوں پر بوکھلا کر رہ جاتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل میر سجاول کی حکم نما فرمائش کو پورا کرنے کے لیے مچل سجاتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے خوف اور دہشت سے نکل کر اس کی محبت کے حصار میں جکڑی جا رہی تھی۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا تھا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر میر سجاول کی چاہت کا احساس تھا بہت دل فریب اور مسحور کن، وہ اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ چاہے جانے کا احساس اسے سب میں منفرد اور معتبر بنا گیا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اتنے لوگوں کی موجودگی میں میر سے ملنے کے لیے نکلے۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے مطمئن سی ہو کر بیٹھ گئی اور گھر واپس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکیاں مہندی کے گانے گا رہی تھی، ڈھولک بج رہی تھی، مگر وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ مہندی کی تقریب ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہونے لگی۔ زرتاج بھی اپنی ماں کے ساتھ گھر کے لیے نکل پڑی، سب سے زیادہ جلدی اس سے ہی تھی گھر پہنچنے کی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئی تو اس کا بابا بے خبر سو رہا تھا، اس نے شدید نیند اور تھکن کا بہانہ بنا کر کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر سنبھال لیا۔ ماں نے بھی اس خیال سے نہیں ٹوکا کہ وہ اسکول سے واپس آ کر بھی نہیں سوتی تھی اور اب بھی کچھ دیر بعد ہی اسے اسکول کے لیے پھر سے جاگنا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے پر زرتاج نے ماں کے گہری نیند سو جانے کی تسلی کی اور اپنے پیروں سے وہی پازیب اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی جو میر سجاول اس رات اسے پہنا گیا تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے اس کے قدموں کا رخ نہر کی جانب تھا۔ ڈری سہمی سی مسلسل دائیں بائیں دیکھتی ہوئی وہ نہر کے کنارے پہنچی تو درخت سے ٹیک لگائے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے میر سجاول اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میر سجاول کے چہرے پر بڑی دلکش اور حسین مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینک کر پاؤں سے مسل دی اور والہانہ اس کی طرف بڑھا۔ زرتاج شوکنگ پنک کلر کے جھلملاتے ہوئے سوٹ میں میٹھے میٹھے سے میک اپ اور ہلکی سی جیولری میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا ہوش ربا حسن چاند کی روشنی میں چاند کو بھی مات دے رہا تھا۔ میرے سرکار اتنی دیر لگا دی، قسم سے آنکھیں تھک گئی رات تکتے۔ میر نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور گلے سے لگا کر خود میں سمو لیا۔ زرتاج اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی باہوں میں مچل کر رہ گئی۔ میر سائیں، آپ کو ذرا سی بھی میری عزت اور اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اتنی ضد بھی اچھی نہیں ہوتی، آپ کو اندازہ نہیں آپ کی وجہ سے میں کتنی مشکل میں گھر جاتی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں شکوہ کیا، انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ میر سجاول فدا ہو گیا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور میر سجاول سے یہ بات کہتا تو وہ اس کی زبان کھینچ لیتا، مگر سامنے اس کی محبوب ہستی کھڑی تھی۔
میری جان، تمہاری عزت کی مجھے بہت پرواہ ہے، مگر میرا جو یہ دل ہے نا، یہ مجھے مربوط کرتا ہے تمہارے دیدار کے لیے، مجھے بھی اور تمہیں بھی، اور میری جان کی پرواہ مجھے نہیں، ایسی 100 جانیں تمہارے دیدار کے لیے وار دوں۔ وہ زرتاج کا ہاتھ اپنے سینے پر دل کی جگہ رکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز جذبات سے بوجھل ہو رہی تھی۔ زرتاج نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میر سجاول کی جان لینے اور دینے کی باتوں سے اس کی جان نکل جاتی تھی۔ میر سجاول نے بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا، پھر اس کو خود سے تھوڑا دور جا کر واپس آنے کے لیے کہا۔ زرتاج نہ سمجھی کے عالم میں چند قدم پیچھے چلی گئی۔ اس کے حکم سے انحراف کرنا تو زرتاج کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اور کیا جیسے سوالات کرنے کی جرت بھی نہیں تھی۔ وہ میر سجاول کے پل پل بدلتے موڈ سے تو ویسے بھی خائف رہتی تھی۔ میر نے پشت پر ہاتھ باندھے اسے سر سے پاؤں تک پرشوق نگاہوں سے دیکھا، پھر سر کے اشارے سے واپس اپنے پاس بلایا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی واپس آ گئی۔ غلطی ہو گئی، آج مولوی کو پکڑ کر ساتھ لانا چاہیے تھا، 2 بول پڑھواتا اور ساتھ لے جاتا۔ میر سجاول سنجیدگی سے کہتے ہوئے تعصب سے سر ہلانے لگا، مگر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ زرتاج بری طرح جھیم گئی۔ بس یہ الیکشن ہو جائیں، اس کے بعد رشتہ نہیں بارات لے کر آؤں گا۔ میر کی اس بات پر زرتاج کا دل پوری قوت سے دھڑکا، چہرے پر گلال بکھر گئی۔ میر نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو اپنی نظروں میں قید کیا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور زرتاج کو بھی کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ سائیں، اب میں جاؤں؟ اماں بابا میں سے کوئی جاگ گیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ وہ میر کی بات نظر انداز کرنے کے لیے پریشان سی ہو کر بولی۔ میر سجاول نے اس کے دودیا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگائے۔ سونی پرنسس، آنے سے پہلے ہی جانے کی رٹ لگا دیتی ہو یار، سارا موڈ خراب کر دیتی ہو۔ میر بد مزہ ہو گیا۔ وہ زرتاج کی گود میں سر رکھے آنگیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی بات پر آنکھیں کھول کر زرتاج کو گھورا۔ زرتاج نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظروں سے خوفزدہ ہو کر پلکیں جھکا لیں۔ سائیں، خدا کا خوف کریں، اتنی دیر گزر گئی ہے مجھے آئے ہوئے، اب تو جانے دیں، کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، مجھے خود سے بھی زیادہ آپ کی پرواہ ہے۔ وہ بے بسی سے اس کی منت کرنے لگی۔ میر سجاول اس کی بے بسی پر جی بھر کر محسوس ہوا۔ اس کی مخمور ہوتی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میر سجاول کے عشق اور زرتاج کے حسن کا جادو اس وقت اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اچھا رو مت، چلی جانا، پہلے ادھر آؤ۔ میر نے ہاتھ اونچا کر کے انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائیں اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکا لیا۔ قسمت ان کے ملن پر دور کھڑی اداسی سے مسکرا رہی تھی۔ مووی کا کلائمیکس چل رہا تھا۔ سب دلچسپی سے مووی دیکھنے میں مگن تھے، جب میر سبتین نے آہستگی سے عروش کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ عروش کا ہاتھ میر سبتین کے ہاتھ میں کپ کپا کر رہ گیا۔ اس کے اندر مزاحمت کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میر سبتین نے بہت خوبصورت اور نفیس بریسلیٹ کا لاک کھولا اور اس کے ہاتھ میں پہنا دیا، جو اس نے نہ جانے کب سے عروش کے لیے خرید کر رکھا ہوا تھا، لیکن وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ آج اسے یہ موقع مل گیا تھا۔ تھینکس، عروش نے اسکرین پر نظریں جمائے کہا۔ اس میں میر سبتین کی آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں تھی، جن میں بہت خوبصورت رنگ جھلملا رہے تھے۔ اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر کے عروش نے اپنا سر جھکا دیا۔ اس کی مسکراہٹ واضح تھی اور اس مسکراہٹ سے اس کے گال میں پڑنے والا ڈمپل بھی۔ میر سبتین بڑی محویت سے اسے تک رہا تھا۔ مووی دیکھنے کے بعد وہ لوگ پارکنگ ایریا میں کھڑے ڈنر کے لیے جگہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے جب عروش بیچ میں بول پڑی۔ پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں، ڈنر میں بہت دیر ہو جائے گی، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، وہ تفکر سے بولی۔ فان کلر کے اسٹائلش ڈریس میں وہ عام دنوں سے کئی بڑھ کر پرکشش لگ رہی تھی۔ اریبہ کو کال کر کے وہ ماں کے لیے یہ پیغام بھجوا چکی تھی کہ آج اسے آفس سے واپسی میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، لیکن اب وقت کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا جو اسے فکر میں مبتلا کر گیا تھا۔ عروش، ابھی صرف 8 بجے ہیں، ٹائم اوور نہیں ہوا، ہم 1 گھنٹے تک ڈنر سے فارغ ہو جائیں گے، پھر آپ کو گھر ڈراپ کر دیں گے، رانیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے آنٹی کو تو انفارم کر دی ہے، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ حنین نے سوالیہ نظریں اس پر ٹکائیں۔ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا کہ وہ لوگ اتنی جلدی واپس لوٹ جائیں۔ حنین، عروش ٹھیک کہہ رہی ہے، اس طرح دیر رات تک گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں، جبکہ اس کی آفس ٹائمنگ بہت دیر پہلے ختم ہو چکی ہے۔ میر سبتین اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ عروش کے چہرے پر نمایاں گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا اور وہ اسے اپنی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حنین، تم رانیہ اور نگین کو ڈنر کے بعد گھر لے جانا، ڈرائیور تمہارے ساتھ رہے گا، مجھے عروش کو ڈراپ کر کے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اوکے بھائی، حنین نے اس کی بات سے بنا کوئی اختلاف کیے حامی بھری۔
میر سبتین عروش کو گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ عروش، تم نے میرا بریسلیٹ خود پہنانا مائنڈ تو نہیں کیا؟ میر سبتین نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ عروش نے دھیرے سے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ تھینکس۔ میر سبتین پرسکون ہو گیا، پھر بولا، میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہم دونوں کو زندگی کی نئی شروعات کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد ہی میں ڈیڈی کو آپ کی مدر سے ملواؤں گا۔ عروش، تم اس فیصلے پر دل سے راضی ہو نا، یا محض میرے رتبے کا لحاظ کر رہی ہو؟ میر سبتین آج اپنے تمام شک و شبہات دور کرنے کے لیے موڈ میں تھا، کیونکہ وہ بہت جلد عروش کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہتا تھا۔ عروش اس کی محبت کی سچائی اور پاکیزگی سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، لیکن اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان کرنے سے جھجک رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کن الفاظ میں ان کی ترجمانی کرے۔ کچھ فطری شرم اور کچھ رتبے کا لحاظ آڑے آ رہا تھا، اس لیے فقط اتنا ہی کہہ پائی، میں نہیں جانتی یہ صحیح ہے یا غلط۔ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے جسے اللہ پاک ہی ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے مجھے آپ سے ملوایا ہے تو میرے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ میں نے اپنے مستقبل کے ہر فیصلے کا اختیار اللہ کے بعد اپنی امی پر چھوڑا ہے۔ وہی واحد رشتہ ہے میرا اس دنیا میں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ عروش نے نہایت سادگی سے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی، اور ساتھ ہی میر سبتین کو یہ بھی جتا دیا تھا کہ اس کا اپنی ماں سے کتنا مضبوط رشتہ ہے، اور وہ ان کی اجازت کے بغیر اپنی محبت کو پروان ہرگز نہیں چڑھائے گی۔ میر سبتین جو پورے نماغ سے اس کی طرف متوجہ تھا، اس کی بات پر مطمئن سا ہو کر مسکرا دیا، اور عروش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عروش، تمہیں کبھی مجھ سے مایوسی نہیں ہوگی، میرے لیے تمہارا ہر فیصلہ قابل احترام ہوگا۔ میر سبتین بہت خوش تھا اس کی سادگی پر بھی، اور فخر محسوس کر رہا تھا اپنی پسند پر، جسے اس نے ایک نظر میں اپنا جیون ساتھی چنا تھا۔ میر سبتین نے گاڑی گلی سے ذرا فاصلے پر روکی تھی۔ عروش اسے گڈ نائٹ کہہ کر گاڑی سے اتر آئی۔ سبتین بھی اسے سی آف کرنے کے لیے باہر نکلے، دروازہ تھامے کھڑا تھا جب دونوں کی نظر گلی سے نکلتی بلیک لینڈ کروزر پر پڑی اور اس میں بیٹھے معظم علی شاہ شیرازی پر۔ اسی وقت شاہ نے بھی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ شاہ کچھ دیر قبل ہی عروش کے گھر پہنچا تھا۔ عروش کو غیر موجود پا کر اس نے انتہائی کھردرے لہجے میں ثمینہ سے اس کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ جب ثمینہ نے اس کی جاب کے متعلق بتایا تو وہ تل ملا کر رہ گیا، اور اسے اس وقت اس نے عروش کے جاب چھوڑ دینے کا حکم جاری کیا تھا۔ ثمینہ بے چارگی سے خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئیں، وہ اس کے حکم پر اختلاف نہیں کر سکتی تھیں، یوں چپ ہو کر رہ گئیں۔ شاہ گاڑی سے نیچے اترا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کر کے ان دونوں کی طرف آیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! تم عروش صاحبہ میر سبتین کے آفس میں جاب کر رہی ہیں؟ جاب کے ساتھ ساتھ رات گئے تک ان کے ساتھ سیر سپاٹے بھی کیے جا رہے ہیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں دھیرے سے تالیاں بجائیں، جبکہ اس کے اندر غصے کا ایک جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو معظم شاہ، میں صرف مس عروش کو گھر ڈراپ کرنے آیا تھا، میری سوچ تم جیسی گھٹیا نہیں ہے۔ میر سبتین کا لہجہ برہم مگر آواز دھیمی تھی۔ میر سبتین کے یہ الفاظ سنتے ہی شاہ نے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ شاہ کے چاروں گارد گاڑی سے کود کر باہر آئے تھے اور سبتین پر گھنس ڈالنی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری سوچ کو گھٹیا کہو؟ گھٹیا پن تمہارے خون میں شامل ہے۔ میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں اس دنیا سے فارغ کر دوں، لیکن میں تمہارے گھٹیا خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ جہاں تک بات عروش کی ہے تو وہ صرف میری ہے، اور یہ بات میں بہت جلد اس سے شادی کر کے ثابت کر دوں گا۔ عروش ان دونوں کے مشتعل انداز دیکھ کر لرز رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں اور ان کے درمیان کیا تعلق ہے۔ شاہ کی بات پر اس نے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ عروش، اگر تمہاری کزن ہے تو وہ میری بھی کزن ہے، بلکہ میرا اس کے ساتھ تم سے زیادہ گہرا رشتہ ہے۔ اس بات پر میں تم سے یوں سریرا بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ لوگوں کی عزت اچھالنا تمہارا پرانا شیوا ہے، لیکن میں عروش کو تماشا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے شاہ کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ عروش نے چونک کر میر سبتین کو دیکھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اس کا کزن کیسے ہو سکتا تھا؟ کس کا رشتہ کتنا گہرا ہے یہ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن تب تک کے لیے میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اگر تم نے دوبارہ عروش سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس روئے زمین پر تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ گھوم کر عروش کے پاس گیا اور اس کی کلائی پکڑ کر انتہائی سفاکی سے بولا۔ میر سبتین نے اپنے لب بھینچ لیے اور مزید اس سے الجھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شاہ نے ایک قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالی اور تقریباً کھینچتے ہوئے عروش کو لے کر گلی میں داخل ہو گیا۔
دھاڑ سے دروازہ کھول کر معظم شاہ عروج کی کلائی تھامے گھر میں داخل ہوا۔ سمینا جو پہلے ہی گمسم سی بیٹھی تھی اچانک افتاد پر اچھل پڑی۔ تو آپ عروج کو اس کے بچھڑے ہوئے خاندان والوں سے ملوانے چلی تھیں؟ یقیناً آپ نے یہ عروج کو پورا کراچی چھوڑ کر وہاں میر غضنفر انڈسٹریز میں نوکری کرنے کا مشورہ دیا ہوگا۔ اپنے سسرال والوں کی طرح آپ کے اندر بھی لوگوں سے مکرو فریب اور دھوکے سے کسی اور کا مال ہتھیانے کا فن آ ہی گیا۔ ٹھیک بات ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ ہی لیتا ہے۔ اتنے سالوں کی رفاقت تھی آپ کی مسرور صاحب کے ساتھ، کچھ تو اثر لینا ہی تھا۔ وہ سمینہ اور اپنے رشتے کا لحاظ کیے بنا طنزیہ مگر برہم لہجے میں بولا، کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ میں 10 لاکھ ماہانہ دوں گا، مگر آج کے بعد عروج ڈراپ نہیں کرے گی، بلکہ اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی، اور اگر جائے گی تو صرف میرے ساتھ۔ آپ کان کھول کر سن لیں میری بات۔ کچھ دن تک میں عروج سے نکاح کروں گا، اور تب تک یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، اور میری امانت میں خیانت کرنے والے کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ بے لچک سے انداز میں کہہ رہا تھا، بیٹا تم غلط سمجھ رہے ہو، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی کہ عروج کہاں جاب کر رہی ہے، اس کے مالک کون ہے، میں ان پڑھ گنوار عورت، مجھے ان سب باتوں کا تو خیال بھی نہیں آیا۔ شاہ کے اس انکشاف پر حیرت سے ان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں کہ عروج انجانے میں ہی صحیح میر غضنفر کے دفتر میں جا چکی تھی، اور یہ فکر الگ ستانے لگی تھی کہ اب عروج ان سے ضرور اپنے اور میرا میر غضنفر کے مابین تعلق کے بارے میں سوال کرے گی۔ تب وہ اسے کیا جواب دیں گی؟ یا برسوں پرانی کہانی انہیں پھر دہرانی پڑے گی؟ بس بس کریں، وہ ہاتھ اٹھا کر درستگی سے بولا، خالہ میں اتنا بے وقوف نہیں، اور نہ ہی کوئی نہ سمجھ بچہ ہوں جو آپ کے ارادے نہ بھانپ سکوں۔ یقیناً یہ آپ کی اور آپ کے مرحوم شوہر کی سازش ہے۔ آپ دونوں نے یہی سوچا ہوگا کہ کسی بہانے سے صحیح عروج کو ان لوگوں کو سونپ دیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں ارادوں کی پختگی تھی۔ کل میں آؤں گا اور عروج کو شاپنگ کے لیے لے جاؤں گا۔ عروج، شادی کی تیاری کے لیے جو بھی سامان تمہیں چاہیے اس کی لسٹ بنا لینا، اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ اس نے ماں کے پہلو میں کھڑی لب کاٹتی عروج سے براہ راست کہا۔ عروج نے بے بسی سے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ معظم شاہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا، اور اس کے جاتے ہی عروج ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی، میں معظم شاہ سے شادی نہیں کروں گی، میں اس جیسے سخت گیر انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ سمینہ دلاسا دینے کے انداز میں اس کے پیٹ تھپکنے لگی۔ عروج، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم میر غضنفر کے آفس میں جاب کرتی ہو؟ سمینہ نے کچھ دیر بعد آہستگی سے اسے مخاطب کیا۔ اماں، آپ نے کبھی پوچھا نہیں، اور میں نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن اب آپ مجھے بتائیں میر غضنفر اور میر سبطین سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اس نے فوراً ہی ان سے الگ ہو کر سوال کیا تو سمینہ نے نظریں چرا لیں۔ تمہارا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں، جب صحیح وقت آئے گا میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ امی، آپ کو مجھے بتانا ہوگا، آخر معظم شاہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، اور کیوں وہ میر سبطین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہونے لگا؟ کیوں میر سبطین نے کہا کہ میں اس کی کزن ہوں؟ آپ نہیں جانتی میں اس وقت کس ذہنی اذیت میں گزر رہی ہوں۔ وہ بے حد الجھی ہوئی تھی۔ سمینہ نے نظر اٹھا کر اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، پھر جیسے ہار مان کر صرف اتنا بولی، میر غضنفر تمہارے ماموں ہیں، کتنے تنازع کے سبب ہم برس سے پہلے ان سب سے رشتہ ختم کر چکے ہیں، اس سے زیادہ تم مجھ سے کچھ مت پوچھنا، سمجھی؟ وہ دو ٹوک انداز میں بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ عروج کا وجود جیسے زلزلوں کی ضد میں آ گیا تھا۔ اتنے بڑے انکشاف کے بارے میں تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ معظم شاہ نے عروج کو اس کے گھر سے پک کیا اور لنچ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں لے آیا۔ اس کا ارادہ لنچ کے بعد شاپنگ کا تھا۔ عروج ٹیبل پر سر جھکائے بیٹھی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر نظر گاڑے بیٹھی تھی۔ عروج، آج میں لنچ تمہاری پسند سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ڈشز تم سلیکٹ کرو گی۔ میں نے مینیو کارڈ اس کی طرف رکھا، عروج کی جانب بڑھا کر اس نے پوچھا۔ عروج نے بنا کسی پیش و رفت کے بے دلی سے مینیو کارڈ پکڑا اور 2-3 ڈشز کے نام اسے بتا دیے۔ شاہ نے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروایا اور خود چیئر پر مزید ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مسلسل عروج کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ عروج، تم جانتی ہو جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی دن مجھے تم سے محبت کا ادراک ہو گیا۔ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا محبت کس بلا کو کہتے ہیں، لیکن تم سے مل کر میں نے جانا کہ محبت بہت خوبصورت اور انمول احساسات کا نام ہے، اور اسی دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہر قیمت پر تمہیں اپناؤں گا۔ یہ بھی ایک سچ تھا کہ پہلی نظر میں اس کے سازشی دماغ نے عروج کو صرف میر نگر والوں سے بدلہ لینے کے لیے مہرے کی طرح استعمال کرنے کا پلان بنایا تھا، لیکن وہ پھر خود ہی اپنے اس فیصلے پر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اس کا دل اس سے بغاوت کر گیا تھا۔
عروش کے ملکوتی حسن اور سادگی نے اس کے دل کو اپنے سازشی دماغ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی زندگی میں آنے والی ہر لڑکی یا تو بازاری تھی یا پھر ماڈرن سوسائٹی کی، جو معظم شاہ جیسے امیر زادے کے ایک جنبے شبرو پر اپنی دوشیزگی سمیت سب کچھ نچھاور کر دیتی تھی۔ شاہ کو کبھی بھی ان میں سے کوئی بھی اٹریکٹ نہیں کر سکی تھی جو اٹریکشن اس نے عروش کے معصوم حسن میں محسوس کی تھی۔ وہ پوری سچائی سے اپنی دلی کیفیت عروش پر عیاں کر رہا تھا، مگر عروش کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ شاہ نے اس کی بے توجہی محسوس کی جو وہ بڑی دیر سے نظر انداز کر رہا تھا۔ یکلخت غصے سے ٹیبل کی سطح پر ہاتھ مارا جس سے جوس سے بھرا گلاس بھی چھلک پڑا۔ عروش بری طرح سراسیمگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، عروش، تمہیں اگر مجھ سے محبت نہیں بھی ہے تو میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا، لیکن اگر تمہاری سوچ میں بھی میرے سوا کسی اور کی پرچھائی مجھے نظر آئی تو میں وہ آگ لگاؤں گا جس میں سب کچھ جل کر بھسم ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر بے حد دہشت ناک تھا۔ اس دن کا منظر وہ بھولا نہیں تھا۔ عروش کا میر سبتین کی گاڑی سے نکلنے کا منظر بار بار کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے چکراتا رہتا۔ بامشکل وہ خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا کیونکہ وہ عروش پر کسی بھی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو کیا شاہ نے میری سوچ پڑھ لی یا میرا چہرہ؟ کیا وہ چہرہ پڑھنے کے فن سے واقف ہے؟ عروش ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں جو پیار میر سبتین کے لیے ہے وہ کسی بھی صورت شاہ پر آشکار ہو، اس لیے شاہ کی تنبیہ پر وہ اندر تک لرز کر رہ گئی۔ ویٹر لنچ سرو کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ ان دونوں نے ہی اپنے چہرے کے تاثرات کور کیے۔ شاہ پوری توجہ سے لنچ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے دوبارہ عروش کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ عروش شاہ کے خوف سے زہر مار کر ہی اسے ذرا بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لنچ سے فارغ ہو کر شاہ اسے شہر کے سب سے مہنگے شاپنگ مال میں لے آیا۔ 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے تھے انہیں شاپنگ کرتے ہوئے۔ تقریباً شاپنگ شاہ نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی۔ عروش بس بے دلی سے ادھر ادھر رہی تھی۔ شاہ نے بھی اس کی جھجک کو محسوس کرتے ہوئے زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز وہ گارڈ کے ساتھ گاڑی میں رکھوا چکا تھا، پھر بھی کچھ شاپرز ہاتھ میں لیے ایک ہاتھ سے عروش کا ہاتھ تھامے باقی کی شاپنگ کل تک کے لیے ملتوی کر کے وہ اسے لیے پارکنگ میں چلا آیا۔ وہ دونوں اپنی گاڑی کی جانب بڑھے تھے جب میر سبتین کی نظر ان پر پڑی۔ عروش کے چہرے سے ہوتی ہوئی شاہ کے ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ عروش نے شرمندگی سے سر جھکا لیا جبکہ شاہ کے ہونٹوں پر تفاخر بھری مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میر سبتین کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں بے پناہ جلن محسوس کر رہا تھا۔ شاہ کے جلتے سلگتے دل پر پھوار برسنے لگی۔ بالکل ایسی ہی جلن اس نے عروش کو میر سبتین کی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ کر محسوس کی تھی۔ میر سبتین انہیں نظر انداز کر کے فوراً ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شاہ کا موڈ یکدم ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے اس نے اپنا بازو برابر میں بیٹھی عروش کے گرد پھیلا لیا۔ فیض علی، کل ہونے والی صفدر شاہ کی الیکشن کمپین کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ میر سجاول بڑی شان سے صوفے پر بیٹھا، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے، دوسرے ہاتھ میں موبائل تھامے نظریں سکرین پر جمائے اپنے خاص ملازم سے مخاطب تھا۔ سائیں، زبردست چل رہی ہیں، بڑا شاندار پنڈال سجایا ہے اس بار۔ فیض علی معنی خیزی سے مسکرایا۔ میر سجاول نے ایک ٹانگ سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی جبکہ دوسری فرش پر، جسے فیض علی دل جمی سے دبا رہا تھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں ہنکار بھرا اور موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ کل کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اپنے بندوں کو سمجھا دیا ہے نا؟ ذرا سی بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ دھرنے والوں کو سمجھا دینا، زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی کام میرے بندے سنبھال لیں گے۔ فیض علی، قیمت سب کو منہ مانگی دینا، مگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی کام میں یا صفدر شاہ کی کیمپین کامیاب ہوگی تو فیض علی میں تیری کھال کھینچوا دوں گا۔ اس نے جھک کر اپنی گن فیض علی کی کنپٹی پر رکھ دی۔ سائیں، آپ نے جو بھی میرے ذمہ کام لگایا ہے، کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے تو ابھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، کل سب کچھ آپ کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ فیض علی پہلے تو سانس کھینچ گیا، پھر ہاتھ جوڑ کر گنگنانے لگا۔ ٹھیک ہے، زیادہ ڈرامے نہ کر، جانتا ہوں تجھے۔ میر نے اسے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا۔ فیض علی دوبارہ اس کی ٹانگ پہلے سے بھی زیادہ دل جمی سے دبانے لگا۔ یہ بتا، زرتاج اسکول سے سیدھا گھر گئی تھی؟ گاؤں کا کوئی آوارہ چھوکرا اسے تنگ تو نہیں کرتا؟ زرتاج کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے اس کی آواز یکدم ہی نرم پڑ گئی۔ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی وجہ چہرے پر چاہت کے رنگ اترنے لگے۔ سائیں، بی بی جب اسکول یا گھر سے نکلتی ہیں نوار ارد گرد ہی رہتا ہے، اس لیے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے۔ فیض علی نے تفصیلاً جواب دیا۔
میر سجاول ہنکار بھر کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ایک کش لے کر وہ مزید ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ کل کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا، مگر وہ اس وقت بھی فرصت سے زرداد کے بارے میں سوچنے پر مجبور تھا۔ وہ اب تک کل رات ہونے والی ملاقات پر مسحور تھا۔ اس کے خوبصورت کٹاؤ والے ہونٹوں پر بہت دلکش مدھم مسکراہٹ تھی۔ صفدر شاہ شیرازی اور معظم شاہ شیرازی صبح سویرے الیکشن کمپین کے لیے نکلے تھے۔ ابھی وہ پنڈال سے کچھ فاصلے پر تھے جب شاہ کو یہ خبر ملی کہ پنڈال تک جانے والی سڑک کو مظاہرین نے بلاک کیا ہوا ہے جو ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ شاہ کی کشادہ پیمانی پر اس خبر سے تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئیں۔ اس نے صفدر شاہ کو اس خبر سے آگاہ کیا جو دوسری گاڑی میں سوار تھے، اور ساتھ ہی سب کچھ ہینڈل کرنے کی تسلی بھی دی۔ تھوڑی دیر میں ان کا قافلہ پنڈال تک جانے والی سڑک کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ مظاہرین دھرنا لگائے بیٹھے تھے۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی سائیڈ میں لگانے کا حکم دیا اور خود نیچے اتر آیا۔ شاہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا مظاہرین تک پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ شاہ نے تحمل سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جو بلا جواز دھرنا لگائے بیٹھے تھے اور اس کی کوئی بات سننے کے لیے بھی راضی نہیں تھے۔ انہوں نے ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ شاہ نے اپنے اندر اٹھنے والے غصے کی لہر کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ بالآخر اسے ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی مدد لینا پڑی۔ وہ ایس پی آفس کال کرنے کے لیے واپس اپنی گاڑی کی جانب آ گیا۔ تبھی مظاہرین پر اچانک فائرنگ ہونے لگی۔ فائر نہ جانے کس طرف سے کیے گئے تھے، بہرحال چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ مظاہرین منتشر ہو چکے تھے۔ اس نے ڈرائیور کو پنڈال لے جانے کا حکم دیا اور کچھ دیر بعد وہ لوگ پنڈال پہنچ گئے۔ پارٹی ورکرز نے بھرپور طریقے سے انہیں ویلکم کیا۔ صفدر شاہ ڈائز پر کھڑے تقریر کر رہے تھے جب شاہ کو ایس پی کی کال موصول ہوئی۔ ایس پی شاہ کو آگاہ کر رہا تھا کہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ مظاہرین کا بیان ہے کہ ان پر حملہ معظم شاہ نے کروایا ہے۔ شاہ نے اس کی بات تحمل سے سنی، مگر اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے ایس پی کو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ایس پی آفس پہنچ کر معاملے سے نمٹنے کی تسلی دی اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس طرح کے مسئلوں سے نمٹنے کے ہر داؤ پیچ پہ معظم شاہ ماہر تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ اس نے پرسوچ نگاہیں سامنے تقریر کرتے صفدر شاہ پر مرکوز کر دیں۔ میر سبطین 3 دن سے ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ عروش اس کی کزن ہے۔ اس بات کا انکشاف اس پر عروش کی ڈاکومنٹس فائل دیکھتے ہی ہو گیا تھا جب اس نے عروش کا پورا نام عروش مسرور حسینی پڑھا تھا، مگر اس نے عروش پر یہ حقیقت باہر نہیں ہونے دی کہ وہ اس کے بارے میں جان گیا ہے، لیکن اب معظم شاہ سے اس کی وابستگی اسے حیران کر رہی تھی۔ سندس پھپھو کی ڈیتھ کے بعد جس طرح مسرور حسینی اپنی فیملی کو لے کر لاپتہ ہو گئے تھے، اس نے بچپن سے لے کر آج تک یہی سنا تھا کہ دوبارہ انہوں نے گاؤں کے کسی بھی رشتہ دار سے رابطہ نہیں کیا۔ رخسانہ شاہ نے اپنی بہن اور سبطین کے ڈیڈی اور چاچا جعفر نے اپنی بھانجی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا اور پھر سب اپنی کوششوں میں تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ تو کیا سمینہ آنٹی معظم شاہ اور اس کی فیملی سے رابطے میں تھی؟ یہ سوچ اسے پریشان کر رہی تھی۔ پھر معظم شاہ کا کھلے عام عروج سے شادی کرنے کا اعلان اور عروج کی رضامندی کے بغیر تو ممکن نہیں تھا۔ یقیناً عروج نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوگی۔ شاپنگ مال میں معظم شاہ کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرتے ہوئے ٹکرانا عروج کی بے وفائی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہی بات میر سبطین کو عروج حسینی سے بدظن کر گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطا تھا جب موبائل کے ٹون نے اسے چونکا دیا۔ مکتوم شاہ کا نمبر دے کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو میر سبطین، یار کہاں گم ہو آج کل؟ نہ سلام نہ دعا۔ میں نے سوچا آج خود ہی کال کر کے خیریت دریافت کر لوں۔ بس کچھ مصروفیت رہی پچھلے دنوں، سبطین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا، کچھ خاص قسم کی مصروفیت تھی؟ مکتوم شاہ نے خوشگوار موڈ میں بات شروع کی۔ اس کی کال کا مقصد کچھ اور تھا۔ کچھ خاص نہیں، وہی آفس ورک لوڈ۔ تم بتاؤ کہاں ہو؟ کال کرنے کے بجائے خود چلے آتے تو ہم ساتھ میں لنچ کر لیتے۔ لنچ کا ارادہ تو میرا بھی ہے، مگر مصروفیت نے اجازت نہیں دی اور گاؤں سے نکلنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ جب فرصت ملے تب آ جانا، سبطین نے مختصر جواب دیا۔ یار تمہارے متعلق یہ خبر گردش کر رہی ہے کچھ دنوں سے کہ تم نے معظم شاہ کے قافلے پر حملہ کروایا ہے۔ مجھے ایسے خرافات میں پڑنے کا کوئی شوق نہیں اور نہ ہی میری معظم شاہ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ سبطین اس کی بات سے شاک تو ہوا تھا، مگر اس نے مکتوم شاہ کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ لیکن اس نے ایف آئی آر تو تمہارے خلاف درج کروائی ہے، جبکہ معظم شاہ خود بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کام میر سجاول کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ مکتوم شاہ نے ایک بار پھر اسے حیران کر دیا۔ اس بات کی وضاحت معظم شاہ ہی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا اس نے ایسا کیوں کیا اور نہ ہی جاننا چاہتا ہوں، وہ سرد موری سے بولا۔ لیکن میں جانتا ہوں،
मखदूम शाह ने ड्रामाई अंदाज अपनाया। मीर सब्तैन खामोशी से उसकी अगली बात का मुंतजिर था। क्या यह सब के पीछे वजह मिस अरूज तो नहीं? मखदूम शाह साफ गोई से बोला। मेरा मिस अरूज से कोई वास्ता नहीं, और ना मैं इतना जज्बाती और बेवकूफ़ हूँ कि उसके लिए ये सब खरापात करता फिरूँ। मीर सब्तैन के लहजे की आंच मखदूम शाह को पल भर में महसूस कर गया, लेकिन उसे जिताने की कोशिश नहीं की। कुछ देर इधर उधर की बातें करके मीर सब्तैन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और खुद थके थके अंदाज में बेड पर दराज हो गया। साइड टेबल पर बड़े कॉफ़ी के मग में मौजूद कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। मुअज्जम शाह को गए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन वो पलट कर नहीं आया था। अरूज ने मौका गनीमत जानकर ऑफिस जाने की तैयारी कर ली। तैयार होकर वो समीना बेगम के पास किचन में पहुंची, जो अयान के लिए नाश्ता बना रही थी। अम्मी, मेरे लिए भी चाय बना दे, आज मैं ऑफिस जा रही हूँ। पराठा पलटते हुए समीना का हाथ फिजा में ही रुक गया। उन्होंने बड़ी हैरान नज़रों से अरूज को देखा। अम्मी, हम मौसम शाह की बातों को सीरियस लेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? 3 दिन हो गए वो पलट कर वापस भी नहीं आया। उसके खौफ से मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकती ना। ये जॉब हमारी मजबूरी है। उसने माँ को समझाने की कोशिश की। अरुष बेटा, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर उसे भिनक भी बढ़ गई तो वो हमारा जीना हराम कर देगा। उस दिन तुमने उसका रूप देखा नहीं था, कैसे बफर रहा था वो। मैं तो उससे बहुत खौफजदा हो गई हूँ। मेरी गलती है जो मैं तुम लोगों को वहां ले पहुंची और हम उसकी नज़रों में आ गए। समीना अब अपने गांव जाने के फैसले पर पछता रही थी। अम्मी, डरने वालों को दुनिया और डराती है, और अब मैं मौसम शाह से बिल्कुल नहीं डरूंगी। मैं आज से ही ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लूंगी। आप मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दें। ये कहकर अरूर सेन में पड़ी चेयर पर जाकर बैठ गई। समीना अयान की मौजूदगी के ख्याल से मजीद कुछ न कह सकी। अरूज ने मीर सप्तैन के ऑफिस के बाहर पहुंचकर चंद लम्हे खड़े रहकर कुछ सोचा, फिर धीरे से नॉक किया और मैं आई कम इन सर कहते हुए अंदर चली आई। उसे देखकर इतने दिन से तड़पते सप्तैन के दिल को करार मिल गया और जज्बात ने सर उभारा, लेकिन फौरन ही उस दिन का मंजर उसकी नज़रों के सामने भून तो उसने अपने चेहरे पर ज़माने भर की लातालगी और बेगानगी तारी कर ली। अपने मोमी हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए वो उन्हें मुसलसल मरोड़ रही थी। रॉयल ब्लू कलर के ड्रेस में उसकी दमकती रंगत आंखों को खैरा कर रही थी, लेकिन सप्तैन को इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खड़ी थी भी, सप्तैन ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा था। सर, उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुअज्जम शाह ने उस दिन जो कुछ भी कहा उसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। अरूज ने बिना किसी तमहीद के बात शुरू की। मीर सप्तैन उसकी बात काटते हुए फौरन से पेशतर बोला। मिस अरूज, मैं पूछना चाहूँगा कि आपके मंगेतर ने आपको ऑफिस ज्वाइन करने की इजाज़त दिया या आप उसे भी धोखा देने चली आई हैं? उसने अरूज के किरदार पर कारी ज़र्ब की। वो चेयर से उठकर उसके मुकाबिल आ गया था। अरूज, मैंने तुम पर अपने कीमती जज्बे निछावर करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अगर मुझे मालूम होता कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतना मकरू और धोखेबाज चेहरा छुपा है तो मैं कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में सोचता भी ना। मीर सप्तैन ने दोनों बाजुओं से पकड़कर उसे झिंझोड़ डाला। सप्तैन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप मुझ पर इतना बड़ा बहतान लगा रहे हैं। यकायक उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। मुझ पर अब तुम्हारे किसी झूठ और मक्कारी का कोई असर नहीं होगा। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मुअज्जम शाह की तुम्हारे घर में मौजूदगी, तुमसे शादी का दावा, तुम्हारा उसके साथ शादी की शॉपिंग करना, ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि तुम एक धोखेबाज हो। एक ही वक्त में तुम या तो मुअज्जम शाह को बेवकूफ़ बना रही थी या फिर मुझे। मीर सप्तैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अरूज ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। उसे मीर सप्तैन से इस कदर बदगुमानी की उम्मीद नहीं थी। जिल्लत के एहसास से और अपने ऊपर लगने वाले बोतान से वो शर्म के मारे ज़मीन में गड़ी जा रही थी। उसका दिल चाह रहा था वो यहाँ से भाग जाए और कभी मीर सप्तैन को अपनी सूरत न दिखाए, लेकिन वो सप्तैन को हकीकत से आगाह किए बिना जाना नहीं चाहती थी। इसलिए बड़ी हिम्मत करके उसने लब कुशाई की। मौज़म शाह से मैंने कभी कोई अहदो पैमा नहीं किए। उस दिन उसने जो कुछ भी कहा वो एकतरफा था। उसमें मेरी कोई रजामंदी शामिल नहीं थी और ना ही उसने मेरी रजामंदी जानने की कोई ज़रूरत महसूस की। वो किस किस्म का इंसान है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। पापा की डेथ के बाद हमने चंद दिन के लिए गांव में उनके घर में क़याम किया था, जिसके बाद वो मेरे घर आने लगा। मैं नहीं जानती थी उसके दिल में क्या है। वो मेरा कज़न है, बस यही मेरी बदकिस्मती है। अरूज ने हथेली की बुझ से गालों पर बहने वाले आंसू साफ किए और दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर निकल गई। मीर सप्तैन उसकी तरफ से रुख मोड़े खड़ा था। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर मुड़कर देखा, फिर पलटकर अपनी चेयर पर आ बैठा और कोनिया टेबल पर जमा कर अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो अरूज की बात पर यकीन करे या मौज़म शाह के पूरे एतमाद लहजे पर।
بہرحال اس وقت عروج کی باتوں نے اسے بے حد مضطرب کر دیا تھا۔ یار میر سجاول، اب تم بھی شادی کر ہی لو، باقی کا سرور تمہاری شادی کی ڈانس پر پارٹی میں لیں گے۔ اس کے دوست بلال ملک نے نشے کا سرور لیتے ہوئے سامنے تھرکتی ہوئی ڈانسر کو نظروں میں بھر کر جھومتے ہوئے کہا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہنستی مسکراتی زرتاج نظروں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ خود بھی سرور میں تھا۔ میر سجاول نے سرفراز شاہ کی الیکشن کمپین مدمزہ کرنے کی خوشی میں پارٹی دی تھی۔ یار ان شیرازیوں کو ناک سے لکیریں کھنچوا دو، اس کے بعد سب سے پہلے شادی کروں گا، بعد میں کوئی دوسرا کام، لیکن میری شادی سے زیادہ ضروری شیرازیوں کی بربادی ہے، اس نے لہجے میں زمانے بھر کی نفرت سمو کر کہا۔ الیکشن کے بعد میں شادی کرنے والا ہوں اور ایسی پارٹی دوں گا کہ تم سب زندگی بھر یاد رکھو گے، اس نے سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے لڑکی بھی پسند کر لی ہے شہزادے نے، خرم نے سیٹی بجائی۔ ہاں، لڑکی تو دل میں رہتی ہے ہر پل، میر سجاول نے دل پر ہاتھ رکھا۔ یار پھر جلدی سے سہرا باندھنے کی تیاری کرو، ہم بھی کچھ ہلا گلا کریں۔ بلال ڈانسر کو پکڑ کر ٹیبل کے پاس لے آیا اور میر سجاول کے سر پر نوٹ لگانے لگا۔ ڈانسر نے خوش ہو کر میر سجاول کے گلے میں باہیں ڈال دی جنہیں اس نے ناگواری سے جھٹک دیا۔ وہ نشے میں بھی پورے ہوش و حواس میں تھا اور زرتاج اس وقت بھی اس کے دل و دماغ پر سوار تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں کے لیے روانہ ہو جائے اور اس رات کی طرح زرتاج کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اس سے ملاقات کرے۔ ڈانسر نے میر سجاول کا اچھا بھلا موڈ بگاڑ دیا تھا۔ وہ یک دم ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دائیں بائیں کھڑے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، وہ فوراً ہی اس کے پیچھے چل دیے۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ شہر میں ہی بنگلے میں جا کر سو جائے گا، لیکن اب اس کے سر پر زرتاج سے ملاقات کی دھن سوار ہو چکی تھی۔ دوست یار اسے روکنے رہ گئے، لیکن اس نے کسی کی ایک بھی نہ سنی اور ڈرائیور کو گاؤں لے جانے کا حکم دے کر خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر آنکھیں موند لی۔ اس وقت وہ حال سے بے حال ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی ذہن کی سکرین پر زرتاج کی تصویر نمودار ہو گئی۔ وہ تصور میں اسے سامنے بٹھائے اس سے دل کی باتیں کر رہا تھا اور وہ شرم و حیا کی لالی سے لال ہو رہی تھی۔ اچانک گاڑی سڑک پر بری طرح لہرانے لگی اور فائرنگ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ دو بڑی بڑی لینڈ کروزر سامنے کے رخ سے آ گئیں اور ان میں سے مسلح افراد اس کی گاڑی پر فائرنگ کر رہے تھے۔ ڈرائیور ایک طرف کو لڑک گیا، اس کا پورا بدن خون میں تر ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی گولیاں میر سجاول کے جسم میں بھی پیوست ہو گئیں۔ زرتاج ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہوئی، اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی، نہ جانے کیوں اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میر سجاول نے پولیس کا سائرن اپنے بے حد نزدیک سنا تھا، پھر وہ ہوش سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ عروش آفس سے نکل آئی تھی۔ لفٹ سے باہر نکلنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ میر سبطین کے لہجے اور طرز تخاطب نے اسے بہت زیادہ ہرٹ کیا تھا۔ اسے میر سبطین سے اس رویے اور اتنی بدگمانی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ بلڈنگ سے باہر نکل کر وہ کیب کے انتظار میں کھڑی تھی جب حماد نے اپنی کرٹس اس کے پاس آ کر روک دی، جو صبح سے عروش کے پیچھے تھا اور اس کے انتظار میں آفس سے کچھ فاصلے پر گاڑی پارک کیے کھڑا تھا۔ عروش، آپ کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، میں ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کر آیا ہوں، انہیں شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا ہے، پھوپھو اور ریبا ان کے پاس ہی ہیں، پھوپھو نے کہا میں تمہیں جا کر لے آؤں، اس نے بڑی مکاری سے عروش کے گرد جال بنایا۔ اس کی بات سن کر عروش کا سر چکرا گیا۔ عام حالات میں تو وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس وقت وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حماد نے دل ہی دل میں اپنی شاطر دماغی کو سراہا۔ امی ہوش میں تو تھی نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ عروش نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ ڈالے۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ عروش، خود کو سنبھالو پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا، آنٹی کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، حماد نے مکاری کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے تسلی دی۔ عروش جواب میں خاموش رہی اور دل ہی دل میں ماں کی صحت یابی کے لیے رب سے دعا گو ہو گئی۔ یہ وقت اس کے لیے قیامت سے کچھ کم نہیں تھا۔ سمینہ بیگم اس کے لیے ایک مضبوط سائبان تھی۔ ان کے بغیر یہ دنیا اس کے لیے جنگل بیابان تھی۔ آنے والے کسی بے رحم وقت کا خوف اسے ہولائے دے رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم ہونے کی وجہ سے اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہو سکا کہ گاڑی کو چلتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور اب وہ شہر کے جانے پہچانے راستوں سے نکل کر انجان اور سنسان راستے پر دوڑتی جا رہی تھی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے امی کو کون سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا ہے؟ عروش نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ میری جان، ابھی پتہ چل جائے گا، بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، اس کے بعد تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی، پھر تمہیں تمہاری امی سے بھی ملوا دوں گا۔ حماد نے اپنی بات مکمل کر کے ایک مکروہ کہکا لگایا۔ عروش نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔
مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، گاڑی روکیں۔ عروج تیش میں صرف اتنا بولی اور پلٹ کر گاڑی کا لاک کھولنے کی ناکام کوشش کرنے لگی جو کہ آٹومیٹک تھا۔ اگر آپ نے گاڑی نہیں روکی تو میں شور مچاؤں گی، عروج نے سسکتے ہوئے کمزور سی آواز میں اسے دھمکی دی اور ساتھ ہی اس پر مکے برسانے لگی۔ زیادہ مت پھڑپھڑاؤ میری مینا، اب تم تو مکمل میری گرفت میں ہو۔ اس بڑھیا نے میرا رشتہ ٹھکرا دیا تو کیا ہوا، مگر اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ شادی تو میں تم سے کر کے رہوں گا۔ بہت رنگ رلیاں منا لی تم نے اس فرنگی لندن پلٹ کے ساتھ، آج ایسے پر کاٹوں گا کہ یاد رکھو گی۔ حماد نے اس کی کلائی پوری طاقت سے دبوچ کر کمینگی سے کہا۔ عروج مسلسل مزاحمت کر رہی تھی مگر وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرے ہاتھ سے عروج کو قابو کیے ہوئے تھا۔ پولیس کی پیٹرولنگ موبائل اس وقت گشت پر تھی جب میر سجاول پر حملہ کیا گیا اور سائرن کی آواز پر حملہ آور فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلا۔ میر سجاول کے دونوں گارڈز موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے جبکہ پولیس کی بروقت مدد سے میر سجاول اور اس کے ڈرائیور کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ میر کی حالت انتہائی نازک تھی، اسے 4 گولیاں لگی تھیں، 2 سینے پر اور 2 کندھے پر، ایک گولی اس کے بازو کو چیرتے ہوئے نکل گئی تھی۔ تشویشناک حالت میں اسے ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ اس کا آپریشن ہو چکا تھا لیکن اس کے زندہ بچ جانے کے چانسز بہت کم تھے۔ فائزہ بیگم کی آہو بکا نے پورے ہاسپٹل کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ رانیہ انہیں سنبھالتے سنبھالتے ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ میر غضنفر سبطین اور رانیہ کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ میر جعفر سر جھکائے ایک طرف چیئر پر بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، غم کی شدت نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ اکلوتے جوان بیٹے کے خون میں لت پت وجود نے ان کی گویائی سلب کر دی تھی۔ بیٹا بھی وہ جو ان کی طاقت، ان کا بازو تھا، اس کے رہتے کسی کی مجال نہیں تھی ان کے خاندان کی طرف میلی نگاہ کرنے کی۔ وہ اندر ہی اندر خود کو کوس رہے تھے کیونکہ اس دشمنی کی سب سے زیادہ ہوا دینے والے اور میر سجاول کو بھڑکانے والے وہی تھے۔ وہ میر کو بھڑکا کر شیرازیوں پر ہمیشہ حاوی رکھنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ماضی کی طرح اس بار بھی نقصان سب سے زیادہ ان کا ہی ہوگا، اور آج ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا تو اس کی ذمہ دار بھی وہی تھے۔ ڈاکٹر نے 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا، اگر اس دوران میر سجاول کو ہوش آ جاتا تو اس کی زندگی بچ سکتی تھی، مگر دن کے 11 بجنے والے تھے۔ میر سجاول کے اندر زندگی کی کوئی رمق پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ رات بھر بے چین رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی، پھر نماز سے فارغ ہو کر اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خود بخود آنسو گالوں پر لڑھک آئے، اس کے بے چین دل کو کہیں قرار نہیں مل رہا تھا۔ جب کپڑے تبدیل کر کے وہ اسکول جانے کے لیے وقت سے پہلے چادر اوڑھے اپنے سادے سے حلیے میں سین میں چلی آئی تو اس کی ماں نے حیرت سے اسے سر اٹھا کر دیکھا جو ناشتہ بنانے کے لیے لکڑیاں سلگا رہی تھیں۔ زری، تو اتنی جلدی کیوں تیار ہوگی؟ پگلی ہو گئی ہے کیا؟ اتنی جلدی جا کر کیا کرے گی؟ اس کی ماں نے حیرت سے استفسار کیا۔ اماں آج مجھے ذرا جلدی جانا ہے، اسکول میں کچھ ضروری کام ہے، پرنسپل نے جلدی بلایا تھا۔ وہ بہانہ بنا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ تو کرتی جا، سارا دن بھوکی رہے گی کیا؟ اس کی ماں آوازیں دیتی رہ گئی۔ بڑی خودسر ہو گئی ہے، ہر بات میں منمانی کرتی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے لکڑیاں درست کر کے چولہے میں رکھنے لگی۔ میر سجاول پر ہونے والے حملے اس کے شدید زخمی ہو جانے کی خبر زرتاج پر بجلی بن کر گری تھی۔ بریک ٹائم میں جب وہ تمام ٹیچرز کے ساتھ سٹاف روم کے نام پر ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے پر آ کر بیٹھی تو سب سے پہلے یہی خبر سننے کو ملی جس سے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی لیکن بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ مس غزالہ سب کو بتا رہی تھی کہ چھوٹے میر سائیں پر رات کسی نے حملہ کروایا تھا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ بڑی حویلی والے تو خبر ملتے ہی شہر کے لیے روانہ ہو گئے، حویلی میں تو صبح سے قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ شمائلہ بولی، میرا شوہر بھی بتا رہا تھا بڑی بری حالت ہے، سنا ہے 4 گولیاں لگی ہیں چھوٹے میر کو، ڈاکٹر نے 24 گھنٹے دیے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جتنا یہ لوگ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ ان کا حساب خود لیتا ہے۔ شمائلہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، یاد ہے چاچا کرم دین کا بیٹا فصلوں کی کٹائی کے وقت بیمار پڑ گیا تھا اور کھیتوں پر نہیں جا سکا تھا تو چھوٹے میر نے دونوں باپ بیٹے کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر کتنا پٹوایا تھا۔ اس کے بعد چاچا کرم دین بیچارہ اللہ کو پیارا ہی ہو گیا مگر اپنی ٹانگوں پر نہ چل سکا۔ غزالہ نے بھی میر سجاول کے ظلم کی داستان دہرائی۔ زرتاج سے ان سب کی باتیں برداشت کرنی ہو رہی تھیں۔ وہ غیر محسوس طریقے سے وہاں سے اٹھ کر خالی کلاس روم میں چلی آئی، آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ زری، تم میرا انتظار کرو گی نا، کسی اور کی تو نہیں ہو جاؤ گی؟
میر کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ کانوں پہ رکھ لیے۔ آنسوؤں کو بہنے کا راستہ مل گیا تو بے تحاشا رونے لگی۔ میر سجاول کا بے باک رویہ، اس کی زور زبردستی، اس کا خوف، دھمکیاں، سب کچھ اپنی جگہ تھا، مگر اس نے کبھی اس سے بے حد خوف زدہ یا بیزار ہو کر بھی اسے کوئی بد دعا نہیں دی تھی۔ وہ اس کی دیوانگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں بھی سجاول کی محبت پنپنے لگی تھی۔ دل انجانے میں ہی صحیح اس کے ساتھ کا خواہاں ہو گیا تھا۔ اس کے زخمی ہونے کی خبر نے زرتاج کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دل بے اختیار ہو گیا تھا، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ زرتاج نے تڑپ کر اس کی زندگی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، صرف ایک بار اسے پھر سے ہنستا مسکراتا دیکھنے کے لیے اللہ سے منتیں کرنے لگی۔ اسکول سے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے اس نے آف لیا اور گاؤں سے چند کلومیٹر دور واقع ایک مزار پر چلی آئی، جہاں اس کی ماں ہر جمعرات حاضری دینے جاتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ وہاں جو بھی جائز دعا صدقے دل سے مانگی جائے پوری ہو جاتی ہے۔ اس نے گڑ گڑا کر میر سجاول کی زندگی کے لیے دعائیں مانگی، پھول چڑھائے، پھر پر امید ہو کر وہاں سے لوٹی تھی کہ اس کی دعا ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔